بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ 240 ہجری کا ہے۔ مکہ کی سرزمین ہے اور رمضان کی پہلی سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اذان فجر کی صدائیں ہوا میں گونجنے لگی۔ اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے، اور ایک 86 سالہ بزرگ ابو غیاث کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑے ہونے سے قاصر تھا۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری اور دن بھی بھوک و پیاس سے گزرا تھا۔ گھر میں ہی نماز ادا کرنے کے بعد ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، بلکہ ان بھوکی اور کمزور 4 بیٹیوں، 2 بہنوں، ایک بوڑھی ساس اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ یہ بوڑھا ایک مثالی مومن تھا اور اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے۔ جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، الحمدللہ علی کل حال۔ اتنے میں ایک لبابہ نامی عورت آئی، جس کا تن پیوند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عورت نے کہا، ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا، اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ تم اور میں تو صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت صبر کرنے سے قاصر ہیں۔ انہیں بھوک نے نڈال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں۔ ابو غیاث نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا۔ سورج طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں سے مزدوری مل جائے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئی۔ پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ انہی سوچوں میں گمسم مٹی کرید رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے تعوذ پڑھا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے دوبارہ غور سے دیکھا تو ایک ریشم کی تھیلی تھی جو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ تھیلی دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی۔ سوچنے لگا، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ یہ مال میں اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ ابو غیاث اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا کہ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی۔ خیال آیا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ گم شدہ ہے۔ یہ اس صورت میں حلال ہوگا جب 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد بھی اس کا اصل مالک نہ ملے۔ اس نے سوچا کہ چند 1 دینار نکال لوں اور رب کا تحفہ سمجھ کر استعمال کر لوں۔ لیکن پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر، اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک تھیلی گھر رکھنے کے لیے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث کیسے آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ ابو غیاث نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ ابو غیاث تھیلی کو اپنی بیوی سے چھپانا چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر نہ چھپائی تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس
ضرور کچھ ہے، لیکن ہے کیا؟ مجھے بھی بتاؤ۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ لبابا کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے سارا قصہ اسے سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی، لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں، اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابا خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ ابو غیاث اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک خراسانی جوان کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار کی بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ جب وہ خراسانی اعلان کر چکا تو وہ بوڑھا ابو غیاث اٹھا اور کہنے لگا، اے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید آپ کو تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیں، جسے لے کر وہ باقی دینار واپس کر دے گا۔ خراسانی نوجوان نے پوچھا، بتاؤ میں کتنا انعام رکھوں؟ تو ابو غیاث نے کہا کہ 100 دینار، یعنی 10واں حصہ۔ تو نوجوان کہنے لگا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ان کی یہ گفتگو ایک تیسرا شخص ابو جعفر تبری بھی سن رہا تھا۔ تبری نے اندازہ لگا لیا کہ وہ تھیلی ضرور اسی بزرگ کو ملی ہوگی۔ ابو غیاث گھر کی طرف چل پڑا اور تبری اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر لبابا سے کہنے لگا، میں نے ایک شخص کو اس تھیلی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار کا اعلان کر، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو تھیلی واپس کرنے کا ہے۔ لبابا نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فکر و فاقہ میں گزارنے پڑے ہیں۔ ابو غیاث، تو ہمارا واحد کفیل ہے، تو نے نہ تو چوری کی ہے اور نہ ہی ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان بھوک سے ماری لاچار اور بے بس عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تبری جو وہیں چھپ کر یہ باتیں سن رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ بزرگ کیسے ان کی بے بسی، بھوک، گھر کی حالت، بیٹیوں اور مسکین لبابا پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی وجہ سے ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہی تھی۔ بزرگ نے کہا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً اپنے فیصلے سے پلٹ گیا اور اسے خیال آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے، اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اللہ تعالیٰ ہی میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ بوڑھا دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی اعلان کر رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی تھیلی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ پھر اس کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہے، شاید وہ تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کی لالچ میں واپس کر دے، چلو 100 دینار نہ صحیح 10 دینار کا ہی اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور تھیلی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد وہ پھر دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی اعلان کر رہا تھا اور وہی بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا،
تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کوئی تھیلی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ پہ واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید کر اس سے حاجیوں کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا نہیں، بلکہ میں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارے نہ صحیح تو 1 ہی دینار رکھ لوں اور ان بھوکے پیٹوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ موجزن ہوا اور وہ یوم حساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ بزرگ نے تبری کو بطور گواہ ساتھ چلنے کو کہا۔ جب تینوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو بزرگ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان اور تبری کو اندر لے گیا۔ بزرگ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان سے کہا کیا یہ تیری ہی تھیلی ہے؟ نوجوان نے کہا ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے تھیلی کا سرا کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی باچھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چند لمحوں کے بعد بزرگ نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ خراسانی نوجوان واپس آ رہا ہے۔ بزرگ بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا، فوراً بولا بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ یہ لو دینار، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ وہ نوجوان تھیلی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تبری بھی واپس جا رہا تھا کہ بزرگ نے اسے اپنی طرف بلا کر کہا تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے۔ جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ آؤ ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں۔ بزرگ نے بلند آواز میں پکارا لبابا اور فلاں فلاں۔ بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ بزرگ نے سب کو دائرے میں بٹھا کر تبری کو اپنے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا کہ اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ تبری نے دامن پھیلایا مگر سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیضیں پھٹی ہوئی تھی۔ بزرگ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور 10واں دینار تبری کو دیتا رہا یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی۔ سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بزرگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عمدہ خانوں کے ارد گرد بیٹھ گیا۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی لبابا سے کہا لبابا دیکھ لیا تو نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کیے۔ پھر بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو لبابا نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو بزرگ نے فرمایا میں کسی فقیر روزہ دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔